میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ ضرور سوچئے گا کہ ERDC نے یہ جو کورس ڈیزائن کیا تھا، یا اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، یہ جو PTCC کا 6 مہینے کا کورس الحمدللہ ڈیزائن ہوا اور پھر آفر ہوا، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اور پھر وہ جو کورس آفر کرنے کے بعد پھر جن لوگوں نے کورس کر کے نکلے، گریجویٹ ہو گئے الحمدللہ، پھر اپنی اپنی دنیا میں چلے گئے، ان کو کنیکٹڈ رکھنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ مطلب اگر لوگوں نے کورس ختم کر لیا، کل چلے گئے، اب ان کے پیچھے ہم کیوں پڑے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہوں اور آپ لوگ کنیکٹڈ رہیں، اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ میں چاہوں گا کہ سب کو کلیئر ہو۔ اگر کوئی اس وقت سجیسٹ کرے گا کہ کیا مقصد ہے کنیکٹڈ رکھنے پر، کیوں زور دیا جاتا ہے، تو اس کا آپ کو پریکٹس بنا لیں۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے کورس سے وہ ہمارے عمل میں آتا ہے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے کورس سے، جو ہم سیکھتے ہیں جب ہم کورس کرتے ہیں نا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو۔ ایک اور چیز جو انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اس کے لیے اردو میں اور عربی میں بہت اچھا لفظ ہے عزم، انگریزی میں لفظ ہے ڈٹرمینیشن، یا ایک اور لفظ ہے پیشن، یا انگریزی میں ایک اور لفظ ہے اسپرٹ۔ تو جب ہم کورس سے گزرتے ہیں یا کورس کرتے ہیں تو ہم بہت ہائی اسپرٹ میں ہوتے ہیں اور بڑا جذبہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، کچھ انیشیٹ کرنے کا، لیکن اللہ نے انسان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس فارم میں رہتا نہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ کس کس کو اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ حج کرنے کی سعادت ہوئی ہے؟ آپ میں سے کس کس کو حج کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ بہت سے لوگوں نے، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دوبارہ موقع کبھی عنایت فرمائے اور اس کو بھی قبول فرمائے۔ مطلب جب ہم حج کر کے آتے ہیں تو چند دن تک تو ہم بہت آپ کو یاد ہے وہ دن جب آپ حج کر کے واپس آئے، جب پہلی دفعہ جب آپ نے عمرہ کیا تھا یا حج کیا تھا، تو واپسی پہ کیا اسپرٹ تھی آپ کی، کیا جذبہ تھا آپ کا، کیا کیفیت تھی، کیا حال تھا، اور کیا آپ کا ذوق عبادت، الحمدللہ، نماز کی کیا کیفیت تھی، زندگی کی کیا صورتحال تھی، الحمدللہ۔ اسی طرح آپ میں سے کس کس کو یاد ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی اللہ کی مدد سے توفیق ہوئی، اللہ کے فضل سے؟ کبھی کوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ فلی یا پارٹلی کچھ حصہ، چاہے سورہ ہو چاہے پورا قرآن ہو، توفیق ہوئی الحمدللہ۔ آپ کو یاد ہے جب پہلی دفعہ آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ پڑھ کر اٹھے تھے تو آپ کی کیسی حالت تھی، کیا اسپرٹ تھی، کیا جذبہ تھا؟ اسی طرح پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھنے کا موقع ملا، پہلی دفعہ آپ نے پڑھی، یا آپ نے صحابہ کے کوئی واقعات پڑھے، یا آپ نے دین کی کوئی کتاب پڑھی، یا پہلی دفعہ کوئی دین کی مجلس اٹینڈ کی، فرسٹ ٹائم ان یور لائف، جس کے اندر آپ نے غور کیا، سوچا اور آپ اس سے ریلیٹ کر رہے تھے، اس کے بعد جب آپ اٹھے تھے تو آپ کا کیا حال تھا؟ آپ ریکال کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ۔ لیکن کیا وہ حال آپ کا ابھی بھی ہے؟ یعنی جو حج کے بعد یا عمرے کے بعد یا قرآن پڑھنے کے بعد یا سیرہ پڑھنے کے بعد یا صحابہ کے واقعات پڑھنے کے بعد یا کوئی ایسی مجلس یا ایک سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد، کیا وہ مجلس میں جو آپ کی فیلنگ تھی اور اسٹیٹ آف بینگ تھی، کیا وہ ابھی بھی ہے؟ وہ نہیں ہے، وہ ہم اس اسٹیٹ میں نہیں رہتے۔ اور اس اسٹیٹ میں کیوں نہیں رہتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ہی ڈیزائن کیا۔ صحابہ کرام کو اپنی اس بات پر ایک موقع پہ بڑی ایک وہ ہوئی تشویش ہوئی، یعنی آپ کہیں کہ they were not satisfied over their this inner the reality of their inner self which they witnessed، کہ میری یہ حالت ایسی کیوں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری عجیب حالت ہوتی ہے، ہم مجلس میں ہوتے ہیں ہماری کچھ اور حالت ہوتی ہے، واپس جاتے ہیں پھر ہم واپس دوسری کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ تمہارے اندر یہ خواہش ہے کہ تم اپنی اس اسٹیٹ کو مینٹین کرو،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایسا ہمیشہ کنٹینیو کرنا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اس کا سلوشن کیا دیا؟ اس کا سلوشن جو دیا اس کو ایک لفظ میں اگر ہم دین کا جو سلوشن تھا وہ تھا ذکر۔ قرآن کی وہ آیت ہے نا، کسی کو یاد ہے جس میں ذکر آیا ہے؟ اس کو اللہ کو یاد رکھو، ایک تو یہ والی تم اسے یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا، ہاں وہ ایک الگ ہے کہ اسی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہے۔ اور اس کو بہت زیادہ یاد کرو، یہ سب مطلب تو جو ذکر ہے نا، ذکر کیا ہے؟ ذکر کی ایک لٹرل سینس تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام کو بار بار پکاریں، اللہ 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 کہیں یا کلمہ پڑھیں، یہ بھی ایک ذکر کی فارم ہے جو بالکل لٹرل سینس میں ہے، اور بالکل یہ بھی بہت ضروری اور بہت اہم، یا سبحان اللہ یا کوئی تسبیح پڑھیں۔ ذکر کی ایک اور فارم یہ ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں، ہم ہماری زندگی گاڈ کانشیسنس کے ساتھ، اور ہم اس کا ذکر کریں، تذکرہ کریں۔ ذکر کا ایک مطلب تذکرہ ہے، مطلب ریممبرنس، اور آپ اس کو مطلب آپ کی باتوں میں آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن پھر آپ کو خیال آئے اور آپ کہیں سے آپ لوگ مطلب آپ سے ملنے والا یہ کہے کہ یہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بات کچھ بھی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے، اور وہ بات یا تو آپ آخرت کی بات آ جائے گی۔ مطلب اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پہ یقین کی جو تفصیلات ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا کوئی نہ کوئی ریممبرنس، یعنی وہ ملائکہ کا ذکر بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہے، کتاب کا ذکر بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہے، انبیاء کا ذکر بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہے، آخرت کا ذکر بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ساری عقائد کا پارٹ ہے نا ہمارے، آخرت پر، غیب پر، کتابوں پر، انبیاء پر، ملائکہ پر ایمان، اللہ ہی پہ ایمان کی تفصیلات ہیں، جنت اور دوزخ پر ایمان۔ تو انسان کو ان چیزوں کا خیال آتا رہے، اور صرف خیال نہیں آتا رہے بلکہ یہ اس کی ڈسکشنز کا پارٹ ہے۔ اسی لیے جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اور جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، تو ایکچولی ہماری لائف کے اندر یہ امبیڈڈ ہے، لیکن وہ مائنڈ لیسلی ہوتا ہے۔ آپ ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر وہ مائنڈ فلی ہو تو دس از آلسو اے فارم آف ذکر، کیونکہ آپ دوسرے کو دعا دے رہے ہیں، اللہ کی سلامتی مانگ رہے ہیں، اللہ سے رحمتیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے برکتیں مانگ رہے ہیں، اور اس کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ بھی جواب میں آپ کے لیے مانگ رہا ہے، تو میوچول دعا دینے کا ایک موقع مل گیا الحمدللہ۔ اس نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ نے کہا الحمدللہ۔ آپ کی کیسی ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہ اگر یہ مائنڈ فلی ہو جائے تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ ہماری پوری لائف کے اندر ذکر جو ہے، اچھا ذکر ہی کے ساتھ ایک ورڈ ہے جو ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے تذکیر۔ آپ نے سنا ہے تذکیر؟ کس کس نے ورڈ سنا ہے تذکیر؟ تذکیر ایک بہت اہم لفظ ہے، تذکیر۔ اور انسان کا جو ایک اور پرابلم ہے جو اس کو کہا گیا کہ تم ذکر کرو، تو انسان کا ایک پرابلم ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ اور کیا بھول جاتا ہے؟ سب سے زیادہ یاد رکھنے والی بات کو سب سے زیادہ آسانی سے بھول جاتا ہے، اور بار بار اس کو ریکال کرتا ہے، بار بار اسے ریکلیکٹ کرتا ہے، بار بار اسے یاد کرتا ہے، لیکن پھر بار بار بھول جاتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ لیکن پیسے کے بارے میں نہیں بھولتا، میری ویلتھ کتنی ہے، میرا فیم کیا ہے، میرا امیج کیسا ہے، میری ڈیزائرز کیا ہیں، ان سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ ڈیزائرز کے تھرو غافل ہوتا ہے۔ غافل جو ہے نا، غافل ہونا ایکچولی بھول جانا ہے۔ غافل یا غفلت جو ہے، ذکر کی اپوزٹ جو اسٹیٹس ہیں ان کو جن لفظوں سے ڈسکرائب کیا گیا ہے ان میں سے ایک لفظ ہے غفلت۔
اور عربک میں اس کے لیے جو ورڈ ہے ظلمنا، ظلم کا جو ورڈ ہے وہ بھی اسی سے، اندھیرے میں ظلم، اندھیرا آ گیا، ظلم ڈارکنیس، ظلم کا ایک انجسٹس بھی ہے لیکن ایکچولی اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کمپریہنسو کانسیپٹ ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ تذکیر جو ہے وہ بہت ہی اہم جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان کو بار 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 ریوزٹ کرنے کے مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا رہے، یہ بہت اہم ہے۔ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہادی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے، انہوں نے اور بچوں نے بھی ماشاء اللہ اس میں ہمیں بڑا سپورٹ کیا، بچے سب موجود تھے، تلاوت ہوئی۔ یہ جو سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھی، تذکیر کا جو ایسنشل کمپوننٹ ہے، یہ تذکیر کا جو کریکلم ہے، ہمارا تذکیر کا ایسنشل کریکلم بھی سیٹ ہے۔ سورہ فاتحہ اس کی تذکیر ہوتی ہے 17 ٹائمز، 17 دفعہ ہم ہر مسلمان پہ 17 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ایوری ڈے۔ ہم میں سے ہر ایک پہ 17 ٹائمز فرض کیا گیا ہے۔ کیسے فرض کیا گیا؟ یہ فرض رکعتوں کی تعداد ہے، پورے دن میں جو فرض نماز کی رکعتیں بن جاتی ہیں یہ ان کی تعداد ہے۔ تو آپ کہیں یہ تو میں نے ابھی پڑھی تھی، ظہر میں تو پڑھی تھی، پھر عصر میں پڑھ رہا ہوں، عصر میں تو پڑھی تھی، پھر مغرب میں پڑھ رہا ہوں۔ بلکہ اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ ہماری فرض نماز اگر 4 رکعت ہے عشاء کی، تو سورتوں کی جو تلاوت ہے وہ صرف 2 رکعتوں میں ہے، دوسری صورتوں، اور اگلی 2 صورتوں میں صورتوں کی تلاوت نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی چھٹی نہیں ہے۔ یعنی آپ کی 2 رکعتیں قرآن کے کسی اور ٹیکسٹ کے بغیر چلی جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، آپ کو نہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر ایکسیپٹیبل نہیں۔ بلکہ بعض اسکالرز نے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی اس ایک سیئنگ ملتی ہے کہ نماز تو ہے ہی سورہ فاتحہ نماز، یعنی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بھی ہمیں ملتی۔ وہ تذکیر ہے، تو اس میں جو 7 آیات ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں گھومتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا، اگر ہم اس وقت مسلمانوں سے کویسچن پوچھیں کہ دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے، اور اگر وہ کسی ریلیجیس سیٹنگ سے ہٹ کر ویسے ہی جنرلی پوچھیں کیسے چل رہا ہے، تو بہت سے لوگ گوگل کا نام لیں گے، بہت سے لوگ شاید 20 ایئرس کے بعد AI کا نام لیں، بہت سے لوگ انٹرنیٹ کا نام لیں گے، بہت سے لوگ ٹیکنالوجی اور سائنس کا نام لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی نہیں چلا رہا، صرف وہی چلا رہا۔ تو یہ جو ریوزٹ کرنا ہے نا اہم باتوں کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں۔ تو تذکیر کی کہ جو چینلز ہیں نا کہ کیسے ہمیں ریممبرنس کیسے ہو ان چیزوں کی جن کو بھول جانے سے ہماری زندگی میننگ لیس ہو جائے گی اور بیکار ہو جائے گی، اس کا ایک چینل اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ جب ہم اچھے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ ہمیں ہمارا پرپس آف لائف یاد کرا دیتے ہیں، ریمائنڈ کرا دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کام بچے بھی کرا دیتے ہیں، بعض اوقات فیملی کے اندر لوگ کرا دیتے ہیں۔ اللہ کسی بھی انسان کے ذریعے ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ بھئی یہ تھا۔ اسی طرح کسی کی موت کی خبر جو ہے وہ بھی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی کی بھی موت انسان کے لیے نصیحت ہے۔ اور نصیحت کیا ہے کہ آپ کو پتہ لگا فلانے کا انتقال ہو گیا، تو آپ کو پتہ لگا اچھا میں نے بھی جانا ہے، ریممبرنس۔ تو بس ریممبر مطلب، اور کتاب بہت بڑی، مطلب قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، قرآن کا ایک نام الذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ چیزیں جن کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس کی ریممبرنس کا، اس کو ریوزٹ کرنے کا الحمدللہ قرآن میں نظام موجود ہے۔ اور پورے قرآن کے اندر
جو سب سے مطلب جو وہ پارٹ ہے جو جس کا حفظ سب پہ ہے، ہر مسلمان پہ قرآن کا وہ حصہ جس کا حفظ لازم کیا گیا وہ صرف سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کی نہ صرف حفظ لازم کیا گیا، روزانہ 17 ٹائمز تلاوت لازم کی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پہ ریفلیکٹ کریں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم مائنڈ لیسلی لائف گزار رہے ہیں. ہم جن چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہے اس پہ غور نہیں کر رہے. اور ایک اور پرابلم جو ماڈرن ایجوکیشن ہے نا، اس نے ہماری اورینٹیشن ایسے کی ہے کہ لوگوں کو نا جب بھی کبھی کوئی لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے یا کہیں کچھ سننے جاتے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں تو ماڈرن مائنڈ کی اورینٹیشن ایسی ہو گئی ہے کہ اسے مزیدار اور نئی چیز چاہیے. دیر شوڈ بی سم تھنگ نیو، دیر شوڈ بی سم تھنگ ڈفرینٹ، دیر شوڈ بی سم تھنگ ایکسائٹنگ اینڈ مزیدار، انٹرسٹنگ. So there should be something interesting, there should be something different and new. So all the time we are in a constant search of something new, something different, something interesting. And let me tell you, foundations of a meaningful life, it has some eternal basic, کہہ لیجیے اس کے اندر ایک ایٹرنل ویلیو ہوگی، وہ ایک ہی چیز ہوگی. یعنی اگر کسی بندے کو زندگی میننگ فل لائف کا سمجھ آ جائے نا، سینس آ جائے کہ یہ میننگ فل لائف ہے، اس کے بعد اس کو ٹھیک ہے وہ بہت ساری چیزیں جانے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر اللہ کی توفیق، میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں، اگر اللہ کی توفیق سے کسی کو زندگی میں کبھی بھی سینس آف ڈائریکشن مل گئی تھی کہ یار جانا یہ تھا، اور اس سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ کا بہت اہم حصہ، کم از کم 2 آیتیں راستے کے بارے میں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. All of this part is about the direction, the path. دین کی ایک ڈسکرپشن پاتھ ہے. تو اب یہ جو پوری بات ہے، پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اگر لائف میں کبھی بھی ہمیں اللہ کے فضل سے تھوڑا سا سینس آف پاتھ ملا تھا نا، تو ہمیں کچھ فنڈامنٹلز مل گئے تھے اس وقت. لیکن ہم اس کے بعد پھر ہم ادھر سے نکل گئے، کہیں اور دور نکل گئے. ایک اور دعا ہے قرآن کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یعنی ایک دفعہ جب ہمیں سینس آف ڈائریکشن مل گئی، بعد اذ ہدیتنا کے اندر ہدیتنا میں جو روٹ ہے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بھی اہدنا میں وہی روٹ ہے، ہدا، سیم روٹ. بعد ہاں اگر مجھے ایک دفعہ سینس آف پاتھ مل گیا تو مجھے پھر اس کے بعد ڈیویٹ نہیں کیجیے گا، مجھے ڈسٹریکٹ نہیں کیجیے گا. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دوبارہ اس کو ریوزٹ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں واٹس نیو ان اٹ. یہ تو وہی بات ہے، یہ تو پتہ ہے. ہم اپنے کورس میں ہم نے 5 وائرسز انٹروڈیوس کیے تھے، کسی کو یاد ہے کیا ہے 5 وائرسز آف لرننگ؟ اس میں پہلا وائرس تھا جب تک میرا پسندیدہ آدمی وزیر اعظم نہیں بنے گا، جب تک OIC یہ نہیں کرے گی، جب تک یونائٹڈ نیشنز یہ نہیں کرے گی، جب تک ملک میں یہ نہیں ہوگا، جب تک خلیفہ نہیں آئے گا، اور بھی بہت ساری لوگوں نے بنائی ہوئی، تب تک کچھ نہیں ہوگا. مطلب یو اسٹاپ یور پارٹ آف ورک جب تک یہ نہیں ہوگا نا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. بھائی یہ آپ نے لرننگ بھی چھوڑ دی ہے اور کام بھی چھوڑ دیا ہے، اسٹرگل بھی چھوڑ دی ہے، جب تک کہ لاک میں نہیں جائیں. ہمارے لیے جو دا اونلی جائز جب تک یہ ہے کہ جب تک میری سانس آ رہی ہے تب تک کام کرتا رہوں گا، انشاءاللہ اللہ مجھے موقع دے، سیکھتا رہوں گا. دوسرا اس میں وہ 5 میں سے ایک تھا، یہ تو مجھے پتا ہے، ایک وائرس تھا، I already know this. اور بہت سے لوگ جب کوئی ایسی چیز سنتے ہیں نا جو انہیں پتا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں نیا کیا ہے، واٹس نیو ان اٹ، I already know it. تو بھائی 1 منٹ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے پہلے بھی پتا ہے، لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے تو آپ اور فکر کیجیے کہ آپ کا عمل
کیا ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ اور اگر پہلے سے پتا ہے تو آپ کا حساب اس دن سے ہوگا جس دن سے پتا ہے. جس دن سے آپ کو پتا ہے نا، آپ کا حساب اس دن سے کھولا جائے گا. تمہیں تو 15 سال پہلے پتا لگ گیا تھا، اس دن سے لے کے اب تک کی بتاؤ کیا کیا. اس بندے کو تو ابھی پتا لگا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہے. لیکن جو میں بتا رہا ہوں نا، ماڈرن یوتھ کی جو اورینٹیشن ہے نا، سم تھنگ نیو، سم تھنگ ڈفرینٹ، سم تھنگ انٹرسٹنگ، اس کی وجہ سے بہت سارے ریلیجیس سرکلز میں اچھا خاصا چیلنج ہے. وہ نئے نئے پیکیجنگ میں نا دین کے پروگرامز کرا رہے ہیں، رمضان میں یہ کورس وہ کورس. وہ تو ہم نے کرا ہوا ہے. سورہ حجرات میں نے کی ہوئی ہے، سورہ کہف میں نے کی ہوئی ہے، سیرہ میں نے کر لی ہے، وہ چیز میں نے کر لی ہے. سم تھنگ نیو، سم تھنگ ایکسائٹنگ، سم تھنگ ڈفرینٹ، سم تھنگ انٹرسٹنگ. ارے بھائی، ریوزٹ دا سیم تھنگ. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے جو اسلاف تھے، یعنی اور ابھی بھی الحمدللہ بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ وہ بعض تسبیحات ہوتی ہیں، اس کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ ذکر کے کچھ آرڈرز ہیں، اور وہ جو ایک کلمہ یا ایک فریز ہے نا، اس کی پوری پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ، اس کی میننگ کے ساتھ، اور اس کو، اور وہ ہو سکتا ہے 1000 ٹائمز کرتا ہے. لیکن سوال یہ کہ یہ تو آدمی کہے کہ یار یہ تو یو نو اٹ، ابھی کل ہی تو کیا، پچھلے ہفتے تو کیا تھا، کیا ضرورت ہے؟ واٹس نیو ان اٹ، واٹس انٹرسٹنگ ان اٹ. لیکن پوائنٹ یہ ہے اس کے اندر کہ یہ ایک کانشیس ایفرٹ ہے ٹو فلفل دا ڈیوٹی آف ریمبرنس. بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ ڈیوٹی آف ریمبرنس ہم سے نہیں نبھائی جا رہی، اس لیے کہ the world has become so interesting, so attractive. In the paradigm of deen, every attraction is a distraction. Every attraction is a distraction. Every interesting content is potentially dangerous. Such a strange thing. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ آسان فرمائے. تو پھر ہمارا ایک اور وائرس ہوتا ہے، یہی تو میں کرتا ہوں، یہ تو مجھے پتا ہے، یہی تو میں کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے ہوتا ہے جب تک، اور کیا، اور پھر ایک ہوتا ہے دس از ناٹ پریکٹیکل، دس از ناٹ ایپلیکیبل. یہ ایک اور وائرس ہے. اب جیسے یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، نہیں یہ تو کوئی کتابی باتیں ہیں، یہ تو صحابہ کی باتیں ہیں، یہ تو فلانے کی باتیں ہیں، یہ تو دس از کم آن، دس از ناٹ پریکٹیکل ان ٹوڈیز ورلڈ، دس از ناٹ ڈویبل. یہ ایک اور وائرس ہے. اور پھر ایک پانچواں وائرس ہے ڈیفینسو ریزننگ، یعنی ہم اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے میں، یعنی ہمارے شعور کا بڑا حصہ اپنے ہی عمل کو جسٹیفائی کرنے میں کنزیوم ہوا ہے. ہمارے شعور کا بڑا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ مصرف کہتے ہیں یوٹیلائزیشن. ہمارے شعور کی زیادہ بڑی یوٹیلائزیشن سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے. مومن کے شعور کا بڑا حصہ خود احتسابی میں کھپنا چاہیے، کھپتا ہے. مومن کے شعور کا بڑا حصہ اپنے عمل کا دفاع کرنے میں نہیں کھپتا. یعنی مومن کے شعور کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے ان ایکشن یا دوسرے کی کسی غلطی کو دیکھ کے وہ اس کی کوئی ایسی جسٹیفیکیشن پروڈیوس کرے کہ میں کم از کم نیگیٹو نہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس کے ایک موقع پہ ایک اور بات بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی دوسرے مومن کو کوئی گڑبڑ کسی چیز میں دیکھو، پہلے 1000 گمان اچھے لے کر آؤ. 1000، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جسے مسجد کی طرف جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی. یہ نہیں کہا جسے نماز پڑھتا دیکھو. بہت بڑی بات ہے. یعنی دوسرے بندے کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ وہاں مسجد میں نماز ہو رہی ہے، یہ بندہ یہاں کھڑا ہے نماز میں نہیں جا رہا، تو ہمارے شعور کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ہم سوچیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ریزن ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو، میں جج نہیں کروں اسے. اور ہمارا شعور اپنے عمل کے لیے ججمنٹل ہو، کریٹیکل ہو، سیلف ایویلویشن ہو.
دوسرے کے لیے ہم کور دیں کہ کوئی ریزن ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی بات ہوگی، کوئی اور ایکسکیوز، کوئی ایسا شرعی عذر ہوگا، کوئی ایشو ہوگا، ہو سکتا ہے مسافر ہو، پڑ چکا ہو، کوئی اور بات ہو، واللہ عالم. کیا خیال؟ لیکن ہم بالکل الٹے ہیں. ہمارا شعور دوسرے کو کانسٹنٹلی جج کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مستقل لیوریج دے رہا ہے، مستقل الاؤنس دے رہا ہے، مستقل، بلکہ ہم اپنے شعور کو اپنے ہی آپ کو پیٹ کرنے میں کنزیوم کر رہے ہیں. بلکہ ہمیں دوست بھی وہی اچھا لگتا ہے جو تھپکیاں دیتا ہے، تعریف، بلکہ تھپکیاں تو چھوٹا لگے، تعریفیں کرتا رہے، ہمارے ہی گن گاتا رہے. اور اگر وہ گن نہیں گا رہا تو ہم خود ہی گن گانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب we find people in this world who have this art of self praising. اللہ ہمیں معاف کرے. اور اگر یہ آرٹ نہیں ہے تو وہ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جو ان کی تعریفیں کرے. اللہ تعالی ہمیں اس میس سے اور اس شر سے بچائے، مجھے بھی اور آپ کو. چھوٹا شر نہیں. اگر صرف تعریف کے مسئلے پہ ہم میں سے کسی کا حساب ہو گیا بہت مشکل ہو جائے گی. اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمیں ہمارے نفس کا تزکیہ فرمائے. تو یہ جو میں تذکیر کی بات کر رہا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارا کنیکٹڈ ہونا کیوں ضروری ہے؟ آپ اس وقت اور یہ صرف یو کے کی بات نہیں ہے، چاہے آپ مکے میں رہتے ہوں، مدینے میں رہتے ہوں، پاکستان، اسلام آباد، کہیں بھی رہتے ہوں، اچھے لوگوں کا آپس میں کنیکٹڈ رہنا، اس میں خیر ہے. بلکہ ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، ایمان اور علم نافع، اس کے بعد نعمتوں کی سب سے بڑی کیٹیگری کا نام ہے انسان، اچھا انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایمان کے بعد اللہ اگر کسی مومن کو سب سے بڑی خیر اور نعمت عطا کرتا ہے تو اس کا نام ہے نیک اسپاؤس. اللہ سے ڈرنے والا نیک اسپاؤس اگر عطا کر رہا ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا اللہ کا انعام ہوتا ہے اچھی بیوی یا اچھا شوہر. سب سے بڑا انعام. اور مطلب گاڑی مل جائے، جاب مل جائے، بلڈنگ مل، کچھ بھی، گھر مل جائے، بٹ اس سے بڑی چیز آپ کو نہیں مل سکتی. تو اسپاؤس بھی انسانوں کی جو کیٹیگری آف نعمت ہے اس سے بلونگ کرتا ہے. ایمان اور علم نافع کے بعد جو سب سے بڑا انعام اللہ عطا کرتا ہے وہ انسانوں کی کیٹیگری کے انعامات ہیں. اسکالرز کی صحبت ہے، اولیاء کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، اہل ایمان کی صحبت ہے، بچوں کی صحبت ہے. پیرنٹس کے لیے بچوں کی صحبت کمپلسری کی گئی. کمال کی بات، ہر پیرنٹ کے لیے ولی اللہ کی صحبت مسٹ. بات سمجھ آ رہی؟ ہر پیرنٹ کے لیے اولیاء کی صحبت مسٹ ہو گئی اور بچے اسی مقام پر ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر پیرنٹ کے لیے اپنی اولاد کا مربی بننا فرض ہے. آپ پورے رودرم کے شیخ نہ بنے، اولاد کے شیخ آپ نے بننا ہے. آپ یو کے شیخ نہ بنے، اپنے بچوں کا شیخ بننا آپ پہ فرض ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس لیول پر لانا ہے، کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا تم نے اس کی کیسی تربیت کی. یہ کام کون کرتا ہے؟ تربیت اور تزکیہ اور اخلاق اور ایمان اور علم، یہ کون کرتا ہے؟ اسی کو تو شیخ کہتے ہیں، یہی تو مربی ہے، یہی تو. اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، شیخ دے دیں، کچھ بھی نام دے دیں، وٹ ایور نیم یو گیو. لیکن فار یور پیرنٹس اٹس این ایسینشیل تھنگ ٹو ڈو. اور اللہ کرے کہ ہم یہ بات پہچان لیں، اللہ کرے کہ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم میں سے کسی کی جاب چھوٹ جائے، یعنی جو لوگ جاب کر رہے ہیں مردوں میں، یا اگر سپوز ہم میں سے کسی کا کوئی اور مسئلہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، سپوز کہ جیسے پاسپورٹ گم ہو گیا یا کوئی اور ایشو ہو گیا یا کوئی لائسنس کینسل ہو گیا یا کوئی ایسی چیز، ہم کتنے ڈسٹرب ہوں گے، ہم کتنے پریشان ہوں گے کہ میرا لائسنس چلا گیا، یا میرا جو ہے نا وہ مجھ پہ ریسٹرکشن لگا دی، یا مجھے جو ہے نا وہ جاب سے فائر کر دیا، یا مجھے یہ ہو گیا. کتنی ہم ڈسٹرب ہوں. لیکن اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا کوئی بورڈ ہو جس کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہو کہ عمران صاحب یا فلاں صاحب یا سلمان صاحب یہ تربیت نہیں کر رہے اپنے بچوں کی، اور اس کے اوپر ایک وہ ریز ہوا ہوا فلیگ، اس کے اوپر ایک مسئلہ کسی کتاب میں یہ لکھا گیا،
تو اس کی مجھے فکر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میری ایک جاب تھی میں نہیں کر رہا, مطلب آپ کی ایک جاب ہے, آپ اس جاب پہ 4 دن نہیں جاتے تو آپ کو مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ 4 دن ایبسنٹ ہیں, آپ کو مسئلہ ہو جائے گا. انانفارمڈ ایبسنٹ, کوئی ریزن ہی نہیں. آپ یہ جو جاب ہے ہماری, یہ بہت اہم جاب ہے, اور اس جاب کو کیسے کیا جائے اس کے لیے جو ہمیں فنڈامنٹلز ہیں, اگر اللہ کے فضل سے ایک دفعہ ہماری نالج میں آ گئے سبحان اللہ, دوبارہ وزٹ کریں, بھولیں نہیں. اور اگر وہ نالج میں نہیں آئے تو وی مسٹ لرن دوز پرنسپلس جو بالکل بیسک پرنسپلس ہیں. بچوں کی نیڈس کیا ہیں, بچوں کے معاملات کیا ہیں, زندگی کا پرپس کیا ہے, اور یہ ساری چیزیں, مطلب اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. تذکیر تو بہت بڑا, مطلب دین اور اللہ کی پہچان اور وہ ساری چیزیں, میرا پرپس آف کریشن, میرا سینس آف ڈائریکشن, وہ سب ٹھیک رہے. اس کے لیے تو ہمیں وہ پرانی چیز کو دوبارہ ریوزٹ کرنا ہو. اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ بار بار پوچھا جائے گا, بار بار آدمی کہے گا کہ am I living the life which is worth living. یعنی اگر ایک کوشچن کیا جائے نا کہ میں کیسا بن چکا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے, 2 سوالات سمجھ آ رہے ہیں, یا میری لائف کیسی ہے اور میری لائف کو آئیڈیلی کیسا ہونا چاہیے, یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے. ought to be, how things are and how things ought to be, یا how things should be. تو اللہ کرے کہ ہم اس پہ سوچیں بھی, اور اس کو, یہ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے نا تو ہم ایک دوسرے کو, اللہ کرے کہ ہمارا تعلق اتنا اخلاص والا ہو کہ ہم بالکل فرینکلی کہہ سکیں, ہم کہہ سکیں کہ بھائی ہم ایک دوسرے سے پوچھ سکیں, اتنی اوپننس ہو. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں گے اور ہم ان چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی پیدا کریں گے, ہمارے دل بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نرم کریں گے اور ایک ماحول پیدا کریں گے. ابھی اس وقت ہمارے بچوں کو کمیونل ایکسپیرینس نہیں مل رہا, سب آئسولیشن میں اپنی اپنی لائف میں اپنے اپنے آئیلینڈ بنا کے زندگی گزار رہے ہیں. زیادہ تر لوگ, اللہ ہمیں معاف کرے, مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا, لیکن دنیا کی جو سچویشن ہے کہ پیپل آر ان دیئر شیل, اپنے شیل میں, اپنی 4 لوگوں کی فیملی ہے, صبح جاتے ہیں شام میں آتے ہیں اپنی بس. تو یہ جو کمیونل ایکسپیرینس ہے اچھے لوگوں کا, یہ بہت اہم ہے. کہ ایک تو ہوتے ہیں وہ بلڈ ریلیشنز, ایک ہوتے ہیں آئیڈیولوجیکل ریلیٹیوز. آئیڈیولوجیکل ریلیشنز جو ہیں وہ بلڈ ریلیشن سے اوپر نکل جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہر بلڈ ریلیشن کو آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن بھی نصیب ہو جائے, اور وہ ہمارا جو تعلق ہے وہ واقعی اس, مطلب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں ریلیشن شپ کا کرائسس اتنا بڑا ہے. آج بھی ویسے میں نے بات بھی اس پہ کی, آج آپ میں سے کوئی تھا وہ سیشن جو آج ہم نے وہاں پہ کیا ہے, آپ میں سے کسی نے آن لائن سنا ہے کیا, وہ یا لیڈیز کوئی موجود تھی آن لائن والے جو ہے. تو ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ہمارے اس وقت بہت بری صورت حال ہے. مطلب دیکھیں, ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ آج کی دنیا میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں ان سے کیوں ملوں, کیا فائدہ از دس, فائدہ از اکنامک, دیٹس اٹ. دا اونلی فائدہ دیٹ وی سیک از اکنامک فائدہ اینڈ نتھنگ ایلس. ہو سکتا ہے کہ میں کہوں بھائی ان کو بہت اچھی پرشین پوئٹری آتی ہے, ان سے میں اس لیے ملوں کہ وہ فارسی کی شاعری, یہ مولانا روم کی شاعری مجھے سناتے ہیں, شیخ سعدی کی شاعری, سعدی ان کا نام ہے نا, سعدی کی شاعری سناتے ہیں, حافظ کا دیوان سناتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی چلو ان سے, اس لیے فائدہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی فائدے کے ملوں. تو اللہ ہمیں وہ اخلاص نصیب کرے کہ ہم فائدوں کے چکر سے باہر آ جائیں, اور ہم جو نان میٹیریل فائدہ ہے نا, جس میں علم ہے, ایمان ہے, محبت ہے, تعلق ہے, اخلاق ہے, اچھی سوچ ہے, اچھا جذبہ ہے, اچھی نیت ہے, وہ ایک دوسرے سے لے اور دے سکیں. ادروائز تو یہاں لوگ پروفیشنل نیٹ ورکنگ یا کوئی مٹیریل گینز, انہوں نے کہا اس بندے سے بنا کے رکھو, اس کے بڑے تعلقات ہیں, اس بندے سے بنا کے رکھو, یہ مجھے وہاں یہ کرا دے گا, اس کی مارکیٹ میں یہ ہے, یہ مجھے فلاں جگہ پہ کنیکٹ کرے گا. یہ تو مطلب یہ تو کوئی بات نہیں.
تو اللہ کرے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے اخلاص کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے سے جڑیں. یہ جو کورس ہم نے آپ مطلب کروایا، یہ میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ نے ہی کروایا، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ اللہ کرے کہ مطلب ہمیں یہ لگتا ہے کہ امہ کا ریوائول جب میں بہت سوچتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں ویسے تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ تو یوں کرے گا، لیکن ہمارے لیے ہم اپنے طور پر سوچیں کہ امہ کا ریوائول کیسے پاسبل ہے اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ بھائی ہم ان چیزوں پہ امہ کے اندر کنسنسس پیدا کریں، فیملی میں، تربیہ میں، اولاد کی تربیت میں، موریلٹی میں، ایمان میں، علم نافع میں، ان میں کام ہے. تو جو ہماری سمجھ میں آئی وہ بس اللہ کے فضل سے تھوڑی بہت اللہ نے ہی سجائی، تو وہ کوشش کی. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے کہ جن لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آئی ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سب انلرن ہو جائے، سب زیرو، سب ختم، بھول گئے سب اور عمل میں نہیں آ سکا. تو ایسے لوگ آپس میں جڑے رہیں اور ان چیزوں کو ریوائز کرتے رہیں. تو بس یہ پورا سوچ تھی، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. میرا یو کے آنے کا جو ہمارا پرپس تھا، ہم نے آن لائن بھی سیشن ہوا تھا، اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ میرا پرائمری پرپس یہ ہے کہ میں جو پی ٹی سی سی کے ہمارے گریجویٹس ہیں ان سے ملاقات ہو، ان کی فیملیز سے ملاقات ہو، اور اللہ کرے کہ ان لوگوں کو آپس میں ملنے کا موقع ملے اور ایک اچھا وہاں پہ لوکل لیول پہ کمیونٹی ڈیولپ ہو. یہ ایک پرپس تھا. دوسرا پرپس یہ تھا کہ میں آپ کی سوسائٹی اور آپ کی سوسائٹی کے ایشوز کو تھوڑا میں بھی سمجھوں، میرا فرسٹ وزٹ ہے. اور تیسرا پرپس یہ تھا کہ جہاں پر بھی ہمیں موقع ملے، اگر ہم تربیہ موومنٹ کا یا تربیہ کا مطلب اگر ہر فیملی میں نا، دیکھیں پہلا اسکول فیملی ہے، دوسرا اسکول مسجد ہے، تیسرا اسکول وہ ہے جس میں ہم بچے کو بھیج رہے ہیں، جس کو ہم نے پہلے نمبر پہ بنایا ہوا. تو یہ تو تیسرے والے کے بارے میں تو کوشچن ہے کہ رکھیں یا نہیں رکھیں، ہمیں دو ہی کافی ہیں، ہمارے گھر اور مسجد، دیٹس اٹ، اللہ کرے. لیکن چلے وہ ایک بات کی بات ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کے لیے بس ہم چاہتے تھے کہ جہاں پبلک کے ساتھ اگر کہیں موقع مل جائے تو بات ہو جائے. الحمدللہ وہ بھی اللہ نے موقع دیا. تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب لوگوں نے اتنا ماشاءاللہ ٹائم نکالا. اللہ آپ کے وقت میں برکت دے، آپ کو علم نافع اور حکمت عطا کرے، آپ کو اپنی اولاد کا مربی بننے کی توفیق دے. جو بھی ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اس پہ ہمیں معاف کرے. رب کریم ہمارے نفس کے کھوٹ کو ہمارے کام کے راستے کی دیوار نہ بنائے، ہمارے نفس کے کھوٹ کو بھی رب کریم ٹھیک کر دے، ہمارا تزکیہ فرما دے، اور ہمیں اپنی اخلاص عطا کرے، اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے، جس میں ہم بہت کمزور ہیں. دوسروں کی فکر ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے. تو اللہ ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں اور ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے گھر کے ہر بندے کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. مطلب لوگوں کا جو تعلق ہے وہ بہت اللہ کرے بہتر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینداری کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کا نام ہے تعلق داری. میں آپ سے فائدے کے لیے مل رہا ہوں یا کس لیے مل رہا ہوں، یہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے دینداری. اخلاص موجود ہے یا نہیں ہے، اولاد سے تعلق کیسا ہے، ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہے. تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، خیر میں آخری بات کر کے ختم کروں گا. وہ ایک موقع پہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا وہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. لیکن ابھی مومن ایسا بن گیا ہے، مطلب آج کا مسلمان ایسا بنا ہوا ہے جس کو دیکھ کے یاد آتا ہے کہ ارے اس کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس نہیں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے. مطلب وہ اسے دیکھ کے آئی فون یاد آ رہا ہے، کوئی اور چیز یاد آ رہی ہے، کوئی اور مسئلہ یاد آ رہا ہے، لیکن اللہ یاد نہیں آ رہا. تو یہ مطلب helping each other in the project of remembrance, facilitating each other in the project of remembrance. وہ remembrance والی بات سمجھ آ رہی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسان کرے ہمارے لیے اور یاد رکھنے کی توفیق دے یاد رکھنے والی باتوں کو. تو میں ابھی اپنی بات روکتا ہوں. کوئی بات آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں؟ میرا خیال ہے میرا ٹائم بھی خاصا میں نے زیادہ لے لیا. ہاں